السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے نیکی کو پسندیدہ قرار دیا ہے اور گناہ کو ناپسندیدہ ہی نہیں بلکہ انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اور جب غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو حکم ہے اللہ سے معافی مانگ لیجیے۔ لیکن اگر غلطی کی معافی کی بجائے غلطی در غلطی اور پھر آگے ہی چلا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے مہلت کا اور سزا کا، اور جب سے دنیا بنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اب بھائیو، کبھی ہم نے اس پہ غور کی ہے؟ آخر کو وجہ تھی، آخر کوئی سبب تھا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام وہ جنت میں رہ رہے تھے، تو جنت سے ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا اور یہاں فیصلہ ہوا کہ اب جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا۔ اور کب ہم نے اس پر بھی غور کی ہے کہ ابلیس شیطان، اس کو اللہ رب العالمین نے رجیم قرار دیا، مردود قرار دیا، لعنتی قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بغاوت، سرکشی، اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ جانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اطاعت کی بجائے آگے سے آنکھیں دکھانا، فرما برداری کی بجائے آگے سے تمرد اختیار کرنا، یہ تھا نا جرم۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لعنتی، مردود اور راندہ اس کو قرار دے دیا۔ بھائیو، آخر وہ کیا سبب تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نافرمان لوگ تھے، پھر ان کے اوپر ایسا عذاب آیا، منفرد عذاب، کہ زمین سے بھی پانی ابلا، اوپر سے بھی پانی آیا، اور پانی کی سطح اتنی اوپر چلی گئی کہ جو سب سے اونچا پہاڑ تھا اس سے بھی اوپر پانی چلا گیا۔ قوم تباہ ہوگی، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، سوائے ایک جاندار عام اور سوائے اہل ایمان کے کوئی بچ نہ سکا۔ اور بھائیو، آخر کو وجہ تو تھی نا، عاد قوم، ان کے اوپر آندھی مسلط کر دی گئی۔ بڑے دیو ہیکل، بڑے طاقتور، بڑے قوی الجثہ لوگ تھے، ایسے پڑے جس طرح کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ آخر کو وجہ تو تھی نا کہ قوم سمود، ان کے اوپر چیخ آ گئی، چنگاڑ آ گئی، کلیجے ان کے پھٹ گئے، وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ آخر کی وجہ تو تھی نا کہ لوط علیہ السلام کی قوم، ان کو اتنا اوپر لے جایا گیا کہ ہائٹ پر، بلندی پر اللہ کے حکم سے ان کو لے جایا گیا، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمانوں پر وہاں سے جاندار جو بستی کے اندر تھے ان کی آوازیں سنی گئی، اور وہاں سے ان کو نیچے پٹخ کے گرا کے ہلاک کر دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، ان کے اوپر نوکدار پکے ہوئے سخت اور پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ اتنے طریقے سے، یعنی اتنے شدید غصے تھے، اللہ تعالیٰ نے کو تباہ برباد کیا۔ آخر کی وجہ تو تھی نا بھائی، جس وجہ سے فرعون اور اس کا لشکر ان کو پانی کے اندر ڈبو دیا گیا، اور اسی جگہ تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والوں کو بچا لیا گیا۔ بھائی کو وجہ تو تھی نا کہ دنیا کے اندر یہ جتنے بڑے بڑے قارون گزرے ہیں، فرعون گزرے ہیں، حامان گزرے ہیں، اور قارون کو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت سمیت، اس کے مادیت سمیت، وسائل سمیت اس کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ دیکھ تیری دولت جس کے اوپر تجھے بڑا گمان ہے، تیرے پیسے جس کے اوپر تو بڑا فخر کرتا ہے، تیری رقم، تیرے وسائل، تیرے خزانے جس کے بل بوتے پر
تو اللہ کے حکم کا باغی بن گیا ہے، اللہ کے حکم سے تو اللہ کا حصہ نکالنے کی بجائے باتیں سناتے آگے سے، چل تیری دولت سب کچھ اب تجھے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا۔ بھائیو، وجہ کیا تھی اس قوموں کی ہلاکت؟ اور ہلاکت بھی بڑے غصے کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی آخری حد وہ پھلانگ دی، وہ اللہ کے باغی بن گئے، نافرمان بن گئے، جس کے بارے میں جہاں اللہ نے یہ کہا تھا کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، خبردار اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ کتاب و سنت میں لفظ کر رہا صرف مکروہ معنوں میں نہیں، حرام کو معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے اپنی بغاوت کو، کفر کو، نافرمانی کو، فسق و فجور کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، اور جو ارتکاب کرنے کے ساتھ ساتھ ارتکاب بھی کرتا ہے اور دوسروں کے ارتکاب کرنے کے لیے آمادہ بھی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے باغیوں کے لیے اپنی سزا مقرر کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین کی سزا، اللہ کی پکڑ، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ وہاں سے پکڑتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، بہت سخت ہے۔ کہاں گئے وہ شداد، کہاں گئے وہ قارون، کہاں گئے وہ حامان، کہاں گیا نمرود، کہاں گئے بڑے بڑے سرکش لوگ، کہاں گیا ابو لہب، اور کہاں گیا ابو جہل، اور کہاں گئے وہ بڑے بڑے اکڑ خاں جنہوں نے دین کے آگے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا۔ آج ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ کوئی نام لیتا ہے تو نفرت سے لیتا ہے، لیکن بھائیو یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو، کسی بھی لوگ کو، خطے کو، اور کسی بھی مذہب رکھنے والے کو اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ نرمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف نظر سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ شفقت کرتا ہے، لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ وہ بھی قابل عبرت اور قابل نصیحت ہوتی ہے۔ بھائیو، برائیاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں زلزلہ آیا وہ لوگ بہت برے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، نہیں، ہمارے اندر بھی بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر میں جائزہ لوں، ایک ایک کے گننا شروع کر دوں، میں بات کو لمبا نہیں کرنا، صرف ایک بات عرض کروں گا کہ جتنی قومیں پہلے اس سے تباہ ہوئی ہیں ان کے اندر زیادہ برائی ایک پائی جاتی تھی، دوسری قوم میں دوسری پائی جاتی تھی، تیسری قوم میں تیسری پائی جاتی تھی، چوتھی قوم میں چوتھی پائی جاتی تھی، پانچویں قوم میں پانچویں پائی جاتی تھی۔ آج ہمارے معاشروں کے اندر جو ایک ایک برائی ان میں پائی جاتی تھی، آج معاشروں کے اندر بیک وقت ساری پائی جا رہی ہیں۔ آپ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہی تقاضا تھا کہ ایسا کیا جائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا تقاضا کہ فرما برداری، اطاعت، اللہ کے حکم کے تحت آ جائیں، ورنہ پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ محلات، یہ مکانات، یہ وسائل، یہ پیسہ، یہ سب کچھ تجھے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اللہ کو حکم آ گیا تو لمحہ بھی نہیں لگے گا، اس سے پہلے اپنے آپ کو ہم سب ٹھیک کر لیں۔ وما علینا الا